محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا ہماری آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ یہ ایک امتحان گاہ ہے اور اس میں انسان نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آخرت اس کی فکر کرنی ہے اور یہ دنیا اس کی زندگی عارضی ہے، تھوڑے وقت کے لیے۔ اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ اس دنیا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں، کیونکہ یہ فنا ہونے والی ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اس کی نعمتیں بھی عارضی اور اس کی مصیبتیں پریشانیاں بھی عارضی ختم ہونے والی، نعمتیں بھی ختم ہونے والی ہیں، وہ بھی ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہنی۔ جب اس نے نہیں رہنا تو نعمتیں بھی ساتھ ہی ختم، اور اس کی پریشانیاں مصیبتیں یہ بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ جب انسان نے ختم ہو جانا ہے تو اس کی پریشانیاں مصیبتیں بیماریاں وہ بھی ساتھ ہی ختم۔ اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی، وہاں کی نعمتیں وہ دائمی اور ہمیشہ کی اور کامل ترین نعمتیں جن سے اوپر کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہاں کی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں وہ بھی ہمیشہ کی ہیں، نہ ختم ہونے والی ہیں اور سخت ترین ہیں جن سے اوپر کا تصور نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آزمائشیں رکھی ہیں، تکلیفیں رکھی ہیں، تاکہ ایک تو انسان کو یہ احساس رہے کہ ادھر ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، دل لگا کر آرام کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے۔ تو زندگی کے اندر اونچ نیچ یہ جاری رہتی ہے تاکہ آدمی مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے۔ اور اس کے اندر ایک یہ بھی سبب ہے کہ جس طرح تم دنیا کی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بھاگتے ہو، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہو، اسی طرح آخرت کی جو پریشانیاں، مصیبتیں ہیں اور جو کہیں سخت ہیں، ان سے بھی بھاگنے کی کوشش کرو، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ تو یہ بھی اس زندگی کے آزمائشوں کے اندر ایک سبب ہے کہ یہ دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، آخرت کی تکلیف کیسے برداشت ہوتی؟ دنیا کی گرمی یہ برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی گرمی وہ کیسے برداشت ہوتی؟ دنیا کی سردی یہ برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی سردی یہ کیسے برداشت ہوتی؟ گویا کہ ان چیزوں کے اندر یہ بھی ایک سبق ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یکلم اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دن کو اور رات کو پھیرتا ہے، چھوٹا بڑا کرتا ہے، ایک دوسرے کے بعد لے کر آتا ہے، اور موسموں کو بدلتا ہے۔ کبھی سردی آ جاتی ہے، کبھی گرمی آ جاتی ہے، کبھی درمیانہ موسم آ جاتا ہے،
کبھی سردی یہ برداشت نہیں ہوتی، کبھی گرمی یہ برداشت نہیں ہوتی، کبھی سردی سے بھاگتے ہیں، کبھی گرمی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کے اندر بے شمار حکمتیں یہ پوشیدہ ہیں، بے شمار سبق ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس نظام میں، ان سردیوں کے نظام میں، اس گرمیوں کے نظام میں، دیر رات کے نظام میں، میں عقل والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہے، سبق ہے۔ تو گویا کہ ہمیں غور و فکر کرنے کا، سبق حاصل کرنے کا، عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا جائے کہ ان پر غور کرو، سوچو اور کسی نتیجے پر پہنچو، اس حساب سے اپنی زندگی گزارو۔ تو اس نظام کے اندر نشانیاں ہی نشانیاں، سبق ہی سبق، عبرتیں ہی عبرتیں۔ تو ان میں سے ایک یہ سبق بھی ہے کہ یہ سردی گرمی اگر حد سے بڑھ جائے تو انسان سے برداشت نہیں ہوتی، تو آخرت کے اندر یہی سردی اور گرمی ہوگی مجرمین کے لیے، گناہگاروں کے لیے، دنیا کے اندر لاپرواہی کرنے والوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والوں کے لیے، من مرضی کی زندگی گزارنے والوں کے لیے، اللہ کی عبادت نہ کرنے والوں کے لیے یہی گرمی اور سردی نہایت شدت کے ساتھ آخرت میں ہوگی، اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، اشتقت النار الی ربیہا، ربی اکلا بازی بازا، کہ یا اللہ، جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درخواست کی، شکایت کی کہ میرے اندر اتنا زیادہ وہ حبس ہو چکا ہے، اتنی زیادہ گرمی ہو چکی ہے، شدت ہو چکی ہے کہ اپنے آپ سے مجھے برداشت نہیں ہو رہا، میرا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے، اتنی زیادہ ہیٹ اور تپش ہو چکی ہے۔ تو آدینہ لہا صحیح ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو، دوزخ کو 2 دفعہ سانس لینے کی اجازت دی، فرمایا کہ ایک دفعہ گرمیوں میں اور ایک دفعہ سردیوں میں سانس لینے کی اجازت دی، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو تم گرمی کی شدت دیکھتے ہو، سخت گرمی دیکھتے ہو، یہ اسی سانس کا نتیجہ ہے، اور فرمایا یہ جو تم سخت سردی دیکھتے ہو، ٹھنڈک محسوس کرتے ہو، یہ بھی اسی کے سانس کا نتیجہ ہے۔ یعنی اس نے ایک سانس ٹھنڈا لیا اور ایک سانس گرم لی، ایک سانس کے اندر اس نے اپنی گرمی باہر نکالی تاکہ اندر کا اس کا ٹمپریچر کچھ کم ہو جائے، اور ایک سانس کے اندر اس نے اپنے اندر کی سردی باہر نکالی تاکہ اندر کی سردی کچھ کم ہو جائے۔ تو گویا کہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ یہ جو سردی ہے جب اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو یہ بھی ایک جہنم کی شکل بن جاتی ہے، ایک سزا کی شکل بن جاتی ہے، ایک عذاب کی شکل بن جاتی ہے، اور اسی طرح گرمی جب انتہا کو پہنچ جائے، شدت اختیار کر جائے تو وہ بھی ایک عذاب کی صورت بن جاتی ہے، اور انسانوں کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ایک جھلک ہے جہنم کی،
جہنم کی جھلک ہے، اس کا ایک نمونہ ہے، سیمپل ہے کہ یہ سردی جو اس کے ایک سانس لینے سے پیدا ہوئی ہے، اس سے کہیں زیادہ سخت سردی کی جہنم جو ہے وہ بنائی گئی۔ تو جہنم کے دو حصے ہیں، ایک نہایت سرد، ایک نہایت گرم۔ تو فرمایا کہ یہ جو تم گرمی محسوس کرتے ہو، یہ اس جہنم کی گرمی کی ایک جھلک ہے، اس کا ایک سیمپل ہے۔ جب اس سے تمہاری قوت برداشت جواب دے جاتی ہے تو اس گرمی کا کیا بنے گا، اس کا سوچو، اس کے بارے میں غور و فکر کرو، کیونکہ جب تک انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب تک کوئی چیز عملی طور پر اس کے سامنے نہ پیش کی جائے اس کو سمجھ نہیں آتی بات۔ اگر آگ نہ ہوتی، گرمی نہ ہوتی، تو انسان کو جتنا مرضی آگ سے ڈرائی جاؤ، گرمی سے ڈراؤ، اس کو کوئی سمجھ نہیں آنی تھی کہ یہ کیا مجھے کس چیز سے ڈرا رہے۔ اسی طرح اگر یہ سردی نہ ہو اور انسان کو سردی سے ڈرایا جائے کہ جہنم کے اندر ایک سردی والا حصہ بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کو رکھا جائے گا، سزا دی جائے گی، اگر انسان کو سردی کا پتہ ہی نہ ہو کیا چیز ہے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ ڈرے گا نہیں، وہ پرواہ نہیں کرے گا، اس کو کیا پتا یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نشانیاں رکھی ہیں، اس کے اندر بے شمار سبق ہیں، اور ان میں سے ایک سبق یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی ٹھنڈک اور سردی اس سے بچنے کا یہ سوچنا چاہیے، جس طرح دنیا کی ٹھنڈک اور سردی سے بچنے کی فکر کرتے ہیں، آخرت کی گرمی اور آگ اس سے بچنے کا سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، جس طرح دنیا کی گرمی اور آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بندوبست کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کے اندر، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، تو میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے، جس کے سبب اور وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ غلطیوں کو مٹا دیتے ہیں اور درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی کیوں نہیں، ضرور بتائیں، ہم تو عمل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو یہی سننے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے جن سے غلطیاں معاف ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، ان میں سے فرمایا ایک اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ مشکل کے وقت، تنگی کے وقت، ناپسندیدگی کے باوجود وضو کو اچھے طریقے سے کرنا، کامل طریقے سے کرنا، ایک ایک جوڑ عضو اچھے طریقے سے دھونا، اس تک پانی پہنچانا، میں یہ وہ عظیم عمل ہے جس سے غلطیاں معاف ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو وضو نماز کے لیے، تو گویا کہ نماز بھی اس کے اندر آ گئی۔ تو گویا کہ موسم سخت ہو سردی کا یا سخت گرمی کا ہو، نہ گرمیوں میں تپش سے ڈرنا، گرم پانی سے ڈرنا، اور نہ سردیوں میں ٹھنڈک سے ڈرنا، نہ ٹھنڈے پانی سے ڈرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے مسجد میں پہنچنا اور اس کے لیے وضو کا اہتمام کرنا، میں یہ وہ عظیم عمل ہے جس سے غلطیاں معاف ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو گرمیوں میں بھی بعض اوقات وضو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، گرم پانی پی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سردیوں میں بھی ہر بندے کو وہ گرم پانی میسر نہیں ہے، میسر ہو بھی تو پھر بھی حوصلہ نہیں پڑتا وضو کرنے کو۔ تو
فرمایا لیکن جس کو آخرت کی فکر ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو، جس کو موت یاد ہو، جس کو اس دنیا کا عارضی ہونا ہے یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہو، اور حساب کتاب کا جس کو فکر ہو، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہوئے، ان پر عمل کرتے ہوئے سارے ان احکامات کو خوشی کے ساتھ لاتے ہیں۔ تو وضو کو اچھے طریقے سے کرنا، ہر عضو تک پانی پہنچانا، بے شک ٹھنڈا ہی کیوں نہ ہو، مشکل ہی کیوں نہ لگے، یہ انسان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، یہ درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پاؤں جو ہیں ایڑیاں پچھلی طرف سے خشک ہے، چمک رہی ہیں، وضو اچھے طریقے سے نہیں کیا، جلدی وضو کیا۔ اور ایسا خاص طور پر سردیوں میں ہوتا ہے کہ پانی اپنے آپ کو سارے عضو تک، سارے جسم تک نہیں پہنچتا جب تک اچھی طرح اس کو ملا نہ جائے۔ تو آپ نے دیکھ کر فرمایا ویل للعاقاب، ایسی ایڑیوں کے لیے جس کو وضو کا پانی نہیں پہنچا، پوری طرح وضو نہیں کیا گیا، تو میں ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر تنبیہ فرمائی، ان کو ڈانٹا، انہوں نے فوراً احساس کیا اور اپنے پاؤں کو جہاں سے خشک تھا اس کو گیلا کیا، اس کو دھویا۔ تو یہ ہے اس باوجود سردی کے جو شریعت کے احکامات ہیں ان پر خوشی کے ساتھ عمل کریں۔ یہ چیزیں جس طرح آدمی محنت کرتا ہے تعلیم حاصل کرنے میں یا کوئی کام سیکھنے میں تو آخر کار ایک منزل کو پہنچ جاتا ہے، اسی طرح یہ آخرت کی نعمت ہے۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ نیکی کے کام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ کے سامنے جھکنا، یہ آخرت کی کیا ہے۔ اس طرح آدمی محنت کرتا رہے گا، اپنے آپ کو وہ سمجھائے گا، اپنے نفس کو اس پر قابو کنٹرول رکھے گا، کسی قسم کی لاپرواہی سستی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، اہتمام کے ساتھ شوق کے ساتھ کرے گا یہ کام، تو یہ اس کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا یوزینی ابن آدم، انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، وہ کس طرح؟ میں کہ یہ وقت کو، زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، جبکہ زمانہ میں ہوں، یہ زمانہ میں نے بنایا، زمانہ میرے کنٹرول میں، موسم میرے کنٹرول میں، گرمی میرے پیدا کی ہوئی چیز ہے، سردی میں نے بنائی ہے، ہوائیں میں نے چلائی ہے، بارش کا نظام میرے ہاتھ میں ہے۔ میں کہ اس کو جو برا کہتا ہے وہ مجھے تقدیر دیتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر وہ اعتراض کرتا ہے، تو یہ ہمارے لیے کسی صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو گالی دینے سے، برا بلا کہنے سے منع فرمایا، اللہ کی تکلیف والی چیز ہے، لیکن فرمایا کہ اس کو گالی نہ دو، برا بلا نہ کہو، لام تان نہ کرو، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ تمہیں پاک صاف کرتا ہے۔ علاج کرو، احتیاط کرو، سب کچھ ٹھیک، لیکن نظام ہے دنیا کا، جتنا بھی آدمی احتیاط کرے، جتنا بھی علاج کرے، کوئی نہ کوئی پریشانی، مسئلہ، بیماری وہ رہتی ہے۔ میں کہ تنگ آ کر اس بیماری کو گالی نہیں دینی، اس کو برا بھلا نہیں کہنا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کو گالی دینے سے منع فرمایا، یعنی تیز ہوا چلے، آندھی آئے، طوفان آئے اور اس کو بندہ گالیاں دینا،
اس کو کیا پتا، وہ تو ایک بے جان چیز ہے ہمارے ساتھ، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی پابند ہے، ہوا بھی، بخار بھی، ہر چیز، سردی بھی، گرمی بھی، بارش بھی، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی پابند ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس میں دخل اندازی نہیں دے سکتے، اور اگر اس پر اعتراض کریں گے، گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے تو گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دے رہے ہیں کہ اس کے بنائے ہوئے نظام سے اس کو سمجھنے کی بجائے اس کے اندر جو اسباق ہیں، جو عبرتیں ہیں، وہ حاصل کرنے کی بجائے ہم اعتراض شروع کرتے ہیں، یہ ہماری کم فہمی ہے، کم فکری ہے، اور اس سے نظام میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کوئی تبدیل نہیں ہونے والا، یہ نظام صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس نے ایسے چلتے رہنا ہے، یہ اصل میں ہمیں سمجھانے کے لیے، اور ان چیزوں کے اندر بے شمار فوائد بھی ہیں، کتنی زیادہ چیزیں ہیں ہمارے کھانے پینے کی، ہمارے استعمال کی، سبزیاں ہیں، پھل ہیں جن کا دار و مدار سردی پر ہے، اور کتنے سبزیاں اور پھل اور دیگر کھانے پینے کی چیزیں ہیں جن کا دار و مدار گرمی پر ہے، یہ نظام ہے دنیا کا، اس میں جو فوائد ہیں وہ حاصل کرو، اور جو نقصانات ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، اور جو مصیبت پریشانی آ جائے وہ اس پر صبر کا مظاہرہ کرو، اس کو برداشت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے دعائیں کرتے رہو۔ اور اس کے اندر ایک سبب یہ بھی ہے کہ جس طرح ہمیں سردی محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور پھر اس کا ہم علاج کرتے ہیں، بندوبست کرتے ہیں، اس طرح کتنے بیچارے ہمارے جیسے انسان ہیں جن کے پاس اس انتظام کرنے کی وسائل نہیں ہے، ان کو بھی سردی لگتی ہے، ان کو بھی گرمی لگتی ہے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، تو ان چیزوں کے اندر یہ بھی ایک سبب ہے کہ ہم دوسروں کا احساس کریں۔ جب تک آدمی کو خود سردی نہیں لگتی اس وقت تک اس کو کیا پتا کہ سردی کیا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح عالمی سطح پر فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے سردی محسوس کر رہے ہیں، وہ بمباری کے سامنے سردی کے موسم میں بموں کے سامنے جو ہے وہ جانیں پیش کر رہے ہیں، زخمی حالت میں ہسپتالوں میں بھی غیر مفہوم ہیں، خیموں میں رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا بن رہا ہوگا، ان کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت اور سلامتی اپنے لیے سب مسلمانوں کے لیے مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ۔